گزشتہ تقریباً 3 سال قبل اہل سنت ریسرچ سینٹر مالیگاؤں کے زیر اہتمام حفظ حدیث کورس کا ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا، جس میں بذریعہ قرآن اندازی 3 خوش نصیب طلباء کو حضور قائد ملت سفیر امن و محبت الشاہ سید محمد محمود اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب سجادہ آستانہ عالیہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلاں کچوچا شریف کے دست مبارک سے ان تینوں خوش نصیب طلباء کو عمرے کا ٹکٹ دیا گیا، اور بحمدہ تعالی آنے والے مورخہ 20 اکتوبر بروز جمعرات کو ان تینوں طلباء کی عمرے کے لیے روانگی ہے۔ اسی تعلق سے اہل سنت ریسرچ سینٹر کے اراکین نے تمام سوشل میڈیا اور پریس میڈیا کے نمائندوں کو بلا کر اردو سینٹر میڈیا پر پریس کانفرنس لی۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے شہر مالیگاؤں کے تمام ذمہ دار میڈیا سے ریلیٹڈ افراد، آپ حضرات کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک کے فضل سے اور اس کے احسان عظیم سے چند باتیں ہیں جو میں آپ کے مادھیم سے میں شہر مالیگاؤں کے تمام اہل ایمان اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں تک آپ کے ذریعے سے بات پہنچے، ان باتوں کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا جو پروگرام یہاں پر جو منعقد کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر نے جس چیز کا اعلان کیا تھا آج سے تقریباً 3 سال پہلے، اور کچھ خوشخبریاں تھی، کچھ باتیں تھے جس کا ہم نے اعلان کیا۔ حالات چونکہ مناسب نہیں تھے، جیسا کہ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال ایسے نکل گئے کہ ہر کوئی اس کے اندر تکلیف کے اندر مبتلا تھا، اور باہر جانے کے کوئی راستے جو بھی تھے سب کچھ بند پڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ چیز مکمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستے نہیں تھے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ تک اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جانب سے میں پہنچاؤں۔ دیکھیے، اہل سنت ریسرچ سینٹر اصل میں ایک خالص دینی ادارہ ہے، جہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترویج اور اشاعت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مومنین کے درمیان جو کچھ بھی اعمال ہیں ان کی اصلاح کے حوالے سے بھی یہ پلیٹ فارم اللہ پاک کے فضل و کرم سے کام کرتا ہے۔ ہمارے جو سرپرست ہیں وہ حضور قائد ملت صاحب سجادہ الشاہ سید محمود اشرف الاشرفی الجیلانی کی چوچوی حفظ اللہ، آپ کی سرپرستی میں اہل سنت ریسرچ سینٹر کام کر رہا ہے، اور تقریباً اللہ کے فضل سے اس کے 4 برانچز ہیں، ممبئی، آپ کے پونے میں، آپ کے ناسک اور مالیگاؤں میں۔ مالیگاؤں الحمدللہ مسلمانوں کا ایک کثیر علاقہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ دین سے وابستہ افراد جڑے ہوئے ہیں اور دین کے اندر بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، تو حضور قائد ملت نے یہاں کے چاہنے والوں کے خواہش کو پورا کرتے ہوئے اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جو یہاں پر بنیاد ڈالی۔ اس کی جو بنیاد تھی وہ سن 2016 9 فروری سن 2016 کو حضور قائد ملت کی سرپرستی میں یہ ایک بہت بڑا عالیشان پروگرام کیا گیا، اور شہر مالیگاؤں کے تمام اہل ایمان کو خوشخبری دی گئی کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جو ہے وہ بنیاد ڈال دی گئی ہے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر دینی خدمات انجام دینے کے لیے ہمارے مفتی صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ ساتھ جڑتے رہے اور کام کرتے رہے۔ تو ہم نے سوچا کہ بچوں کے اندر کچھ ایسے کورسز پیدا لے کر آئیں کہ بچے وہ کورس کریں تاکہ ان کے علم کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو۔ تو ہمارے پاس اہل سنت ریسرچ سینٹر کے پاس میں کچھ کورس تھے۔ ایک کورس تھا جس کا نام تھا حفظ حدیث کورس۔ حفظ حدیث کورس میں کیا تھا کہ ہم نے تقریباً 40 حدیثیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ہم نے جمع کیا،
اور اس پہ کتابی شکل میں دیا، اس کا ایک باقاعدہ کورس بنایا گیا، اور یہ سارے برانچز کے اندر یہ ہم نے لاگو کیا کہ جو خواہش مند حضرات ہیں بغیر کسی عمر کے قید کے، یعنی اگر 10-11 سال کا بچہ بھی اگر شوق رکھتا ہے تو اس کا بھی استقبال ہے، اور 50-70 سال کا بھی اگر کوئی فرد آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی استقبال ہے۔ تو ہم نے یہ کورس کی شروعات کی، بیسکلی اس کے اندر کیا تھا کہ 40 حدیثیں تھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اخلاقیات اور اعمال اور عقائد کے اوپر مشتمل ہے۔ علماء کرام اس کی تعلیم دیتے تھے بچوں کے خاص وقت میں بلا کے، جیسے کہ مفتی عارف حسین اشرفی صاحب جو یہاں پہ تشریف فرمائے ہو، اور حافظ عبد الرحمان صاحب، یہ 2 بیچ ہم یہاں مالیگاؤں میں چلاتے ہیں۔ جن بچوں نے حصہ لیا ان کی تقریباً تعداد 72 بچے ہیں جنہوں نے اس کورس کے اندر حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا۔ بڑے ہی شوق کے ساتھ وہ آتے تھے، اور ہمارے دونوں اساتذہ اکرام اپنے وقت پر جو بڑی محبت کے ساتھ انہیں یہ حدیثیں یاد کرائی جاتی تھی، اور اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھایا جاتا تھا۔ بیسیکلی وہ حدیثیں عربی میں ہوتی تھی اور اس کا ٹرانسلیٹ اردو میں ہوتا تھا اور انگریزی میں بھی ہوتی تھی۔ بچوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ 40 حدیثیں بائی ہارٹ زبانی یاد کرنا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا اس کا جو ہے وہ امتحان دیا جائے گا۔ بچوں نے بڑے جوش کے ساتھ الحمدللہ مالیگاؤں کے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بحث میں خوبی نبھایا، باقاعدہ حدیثیں یاد کی، اور پھر اس کا باقاعدہ امتحان دیا گیا۔ یہاں رک کر میں صرف یہ بتاؤں کہ بچوں کو حدیثیں یاد کرانے کا مقصد کیوں، وجہ کیا تھی کہ ہم نے حدیثیں کیوں ان کو یاد کرائی۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو حضور پاک علیہ السلام کی 40 حدیثوں کو یاد کریں اور امت تک پہنچائیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان میری امت کی بھلائی کے لیے میری 40 حدیثوں کو یاد کرے اور وہ لوگوں میں عام کرے، اس کو پھیلائے، تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں جب وہ آئے گا تو اس کا جو حشر ہوگا، اس کا جو شمار ہوگا، وہ علماء کے درمیان اور فقہاء کے درمیان۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے وہ بچے جو ماشاءاللہ ذہن کے بڑے تیز ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ان کو سکھایا گیا فوراً یاد رکھ لیتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان بچوں کے ذہن میں رسول پاک علیہ السلام کی حدیثوں کو بٹھائیں، تاکہ یہ پڑھیں، یاد کریں، ان کے اعمال درست ہوں، ان کے عقیدے درست ہوں، اور جو اس حدیث میں خوشخبری سنائی گئی ہے کہ میدان محشر میں جب یہ آئیں گے تو ان کا حشر بھی جو ہے وہ علماء کے ساتھ ہوگا۔ بس اسی نیت کے ساتھ ہم نے ان حدیثوں کو جمع کیا تھا، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو 72 بچے ہیں انہوں نے اس میں ایڈمیشن لیا، اور بہت اچھی طریقے سے باقاعدہ یہ کورسز چلائے گئے۔ کورس کی جو شروعات ہوئی تھی وہ جون 2019 سے ہم نے اس کی شروعات کی پڑھانے کی، جو تقریباً 3 مہینے کا ہمارا یہ کورس تھا، جو اگست 2019 تک چلا۔ 2019 جون سے لے کر اگست 2019 تک یہ 3 مہینہ لگاتار بچے آتے رہے، اساتذہ اکرام نے ان کو پڑھایا۔ اب پڑھانے کے بعد ان حضرات نے اس کا امتحان لیا، بچوں نے بڑھ چڑھ کر بڑے اچھے انداز میں حدیثیں پیش کی، لیکن سارے بچے جو ہے جو 72 بچے جنہوں نے امتحان لیا، ان میں سے ہم کو صرف 3 لوگوں کو سلیکٹ کرنا تھا۔ حوصلہ افزائی سب کی گئی، جتنے بچوں نے حصہ لیا، ایسا نہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہیں، ان کی باقاعدہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ باقاعدہ ایک پروگرام منعقد کیا گیا بڑے لیول پر مالیگاؤں کی سرزمین پر، جو لگ بھگ 9 فروری کو یہ پروگرام ہم نے کیا تھا 2019 میں۔ 2019 میں 9 فروری کو ایک پروگرام کیا، جس کے اندر ممبئی، ناسک، پونے کے برانچز کے دیگر افراد کے ساتھ ساتھ شہر مالیگاؤں کے تمام پڑھے لکھے افراد، علماء، مشائخ کے، اور ساتھ ساتھ یہ چوچا کی سرزمین پر جو بہت بڑا ادارہ چلتا ہے حضور قائد ملت کی سرپرستی میں، وہاں سے بھی علماء اکرام اور مفتیان اعظام تشریف لائے ہوئے تھے، اور بالخصوص اس پروگرام کی سرپرستی حضور قائد ملت نے کی تھی۔ واضح و نصیحت اور تقریر کے بعد میں قرآن اندازی کے ذریعے سے ان 72 بچوں میں سے جن 3 خوش نصیب بچوں کے نام اول، دوم اور سوم کے لیے پیش کیے گئے، ان میں جو نام تھا محمد محسن شکیل احمد، جن کی عمر لگ بھگ 17 سال کے قریب ہے، اور دوسرے جو انعام یافتہ تھے ان کا نام محمد راشد محمد شاہد، ان کی بھی عمر لگ بھگ 17 سال کے قریب ہے، اور ایک لگ بھگ 18 سال کا ہمارے ایک نوجوان ہیں، اللہ نے انہیں بھی بڑی اچھی صلاحیت ہے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں حدیثیں یاد کر کے لوگوں کو سنایا،
اور جو تیسرے نمبر پر جن کا نام آیا ہے وہ ہے عطاء الرحمان کاملی محمد رمضان. یہ 3 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک نے موقع دیا, انہوں نے سنایا اور اول دوم اور سوم کے انعام کے حقدار بنے. اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جانب مالیگاؤں سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو بچے یاد کر کے حدیثوں کو سنائیں گے اول دوم سوم انعام حاصل کریں گے. انشاءاللہ سینٹر اپنے جانب سے انہیں عمرہ کے لیے جو ہے وہ روانہ کرے گا اپنے خرچے پر. اعلان بھی ہو گیا, بچوں کو خوشی بھی حاصل ہو گئی, مگر چونکہ روانگی کے لیے بیریئرز بہت آئے اور سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کا مسئلہ آ گیا تھا, جس کی وجہ سے قانون کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ قدم آگے نہیں بڑھایا, اس کو روک دیا. ہم نے یہ پروگرام اس لیے منعقد کیا تاکہ جو اعلان ہم نے کیا ہے وہ شہر مالیگاؤں کے بچے تک یہ بات پہنچ جائے کہ بعض کمیٹیاں میں ان کی برائی نہیں کر رہے, جسٹ ایک بات کہ صرف اعلانات ہو جاتے ہیں, عملی طور پر نہیں ہو پاتا ہے کام. تو ایسا ان میں ہمارا شمار نہ ہو کہ بھئی ہم نے بھی جو ہے وہ اعلان کر دیا اور جب بات آئی بھیجنے کی تو ہم عطا پتہ ہمارا غائب ہے. تو یہ نام نہ ہو, اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ جو ہے یہاں کی پوری ٹیم نے کام کیا اور بچوں کی روانگی کی جو ہے وہ تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے ابھی جو جمعرات کا جو دن آئے گا, یہ تینوں بچے اللہ پاک کی توفیق سے انشاءاللہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوں گے. اور ان تینوں حضرات کا جو کچھ بھی خرچہ ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمیٹیاں یہ اعلان کرتی ہیں کہ بھئی آپ کو عمرے کے ٹکٹس دیے جائیں, تو اس میں صرف ٹکٹس کا فیئر ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو اپنے ٹکٹس کا فیئر دیا, باقی جو رہنا ہے کھانا پینا ٹریولنگ کا جو ہے وہ لوگ اپنے جانب سے کرتے ہیں. مگر اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھانا پینا رہنا سہنا تقریباً 20 دن کا ٹریول حرمین شریفین کی حاضری کا, 10 دن مکہ شریف میں اور 10 دن مدینہ شریف میں. 1 روپیہ ان کا نہیں لیا گیا بلکہ کمیٹی اہل سنت ریسرچ سینٹر نے دیا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کھانے پینے اور رہنے کے مکمل انتظامات کے ساتھ ہے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں بھی اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کی جانب سے اسی طرح بہت سے پروگرامز ہوں گے تاکہ شہر کے بچے اور دیگر افراد جو اس کے اندر حصہ لیں. اپنے دینی علوم میں بھی ان کا اضافہ ہوتا رہے گا اور اللہ پاک نے چاہا تو ان کی حوصلہ افزائی جو ہے بالکل اسی طریقے سے ہوتی رہے گی. حرمین کی روانگی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اللہ پاک جس کے مقدر میں کر دے تو وہی وہاں حاصل ہوتا ہے. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو یہ بات پر خوشی ہے کہ حضور قائد ملت کی سرپرستی میں جو ہم جو کام کر رہے ہیں یہاں پر, ہم نے جو وعدہ کیا وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم نے اس کو پورا کر دیا. اور عنقریب انشاءاللہ پرسوں کے دن اللہ نے چاہا تو اسی شہر سے یہ تینوں بچے جو ہے وہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے روانہ. یہ چند ضروری باتیں تھی جو میرے مجھ تک پہنچائی گئی, وہ میں نے آپ تک ڈیلیور کی اس امید کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ اپنے چینلز کے مادھیم کے ذریعے اپنے اخبار کے ذریعے سے جو ہے وہ دیگر افراد تک یہ بات پہنچائیں. شکریہ. اس کے علاوہ یہ بات ہو جب ہم نے ایڈمیشن کے لیے اسٹارٹ کیا تھا کہ بھائی ایڈمیشن اسٹارٹ ہو رہے ہیں تو کل ملا کر مالیگاؤں کے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے 215 بچوں نے ایڈمیشن کیے, 215 بچوں نے. اور یہ جو 72 بچے جو میں کہہ رہا ہوں یہ 72 بچے ہوئے جنہوں نے پوری 40 حدیثوں کو جو ہے وہ حفظ کر دیا. 215 ایڈمیشن ہوئے, 72 بچے ایسے جنہوں نے بائی ہارٹ پوری حدیثوں کو یاد کیا. اور 2018 سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ کورس کی شروعات کی. سنت ریسرچ سینٹر اور کچھ عزائم ہیں آگے, کوئی اور پروگرام کریں گے یا کچھ ایسا ریسرچ کے تعلق سے یا پھر اور؟ ہاں, اہل سنت ریسرچ سینٹر کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین اور اکابرین نے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو کتابیں لکھی ہیں تو جو ان کے پرانے مخطوطات ہیں اس کو منظر عام پہ لایا جائے. اگر وہ عربی میں ہیں تو اس کے ٹرانسلیٹ ہو ان کے زندہ زبانوں میں جو سماج میں ملک میں پڑھی جاتی ہے. یہ ہمارا کام اللہ کے فضل سے جاری ہے. اور اس کے علاوہ خاص طور پر خاندان اشرفیہ کے جتنے اکابرین ہیں کہ چوٹا شریف سے جن کا روحانی سلسلہ ہے یا تصوف سے جو جڑے ہوئے افراد ہیں, انہوں نے اگر کوئی خدمات انجام دی ہے کتابی شکل میں تو ان کی کتابوں کو بھی لانا شائع کرنا یہ ہمارے جو ہے وہ پلاننگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اب تک اللہ کی رحمت سے تقریباً ہم نے 11 سے 12 کتابیں
جو چند مختلف موضوعات پر ہے جو ہم نے ضرورت محسوس کی کہ ٹاپک پر کتابیں آنی چاہیے وہ ہم نے شائع کی ہے. جو نماز کے جو فروعی مسائل ہیں جیسے کہ ہم نماز میں جیسے احناف وہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہیں تو اس کے ثبوت میں ہم نے کتابیں شائع کی ہے. اور نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ بندہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی گئی. اور ایک خاص طور پر سماج کا ایک سلگتا ہوا جو مسئلہ ہے ٹرپل طلاق جس کو لے کر بہت ہنگامے ہوئے کورٹ تک کی باتیں گئی. بہرحال معاملے تھوڑے آگے جا کے بگڑ گئے لیکن جو کتاب و سنت کے جو واضح نصوص اور دلائل ہیں وہ اسی پر ہمارا ایمان ہے. تو پڑھے لکھے طبقے تک کہ بھئی ٹرپل طلاق کا مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے انگریزی زبان کے اندر اور اردو زبان میں بھی باقاعدہ ہمارے جانب سے جو کتابیں شائع کی گئی ہیں جو آپ کو سینٹر کے اندر الحمدللہ اویلیبل ہیں. باقاعدہ کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور قرآن و سنت کے کیا فیصلے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر بحث کی ہمارے عزائم میں ہے. اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑی اچھی خوشخبری ہمیں یہ بھی ملی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ کہ جب ہم نے یہ بڑا پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے بچوں کی قرآن اندازی کی تو چونکہ شہر کا بڑا مجمع اس میں شامل ہوا تھا اللہ کی توفیق سے میں بھی تھا تو ہمارے ایک اللہ پاک کی توفیق سے ہمارے خیر خواہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں بھی بخشی ہے اور مال سے بھی نوازا ہے وہ اس کام سے بہت خوش ہوئے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے کہ شہر کے بچے حدیثیں یاد کر رہے ہیں اور باقاعدہ زبانی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو وہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کے کام سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کا نام تھا جو خادم اہل سنت کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں عزت دیتے ہیں. نام ان کا جناب الحاج عبد المجید نوری بکھار والے صاحب. انہوں نے خوش ہو کر تقریباً اپنی 2000 اسکوائر فٹ کی جو زمین ہے وہ سینٹر کو دینی کام کے لیے انہوں نے وقف کرنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا. یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کوئی کام رکھتے ہیں سامنے اور لوگ آپ کے کام سے متاثر ہو کر اگر اپنا یوگدان دیتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ایک بڑا ایک اچھا وہ موقع ہوتا ہے جو الحمدللہ سرگرمی سے یہ بھی ہماری کہ ہم جو ہے بحکم قائد ملت ہمیں یہ نصیحتیں کی گئی ہیں کہ ہفتے میں کم سے کم ایک بار شہر کے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے جو ہے ان کے درمیان واضح و نصیحت ہو تصوف پر بات ہو اخلاقیات کے اوپر بات ہو. تو یہ بھی ایک پروگرام ہمارا الحمدللہ چلتا ہے اسی شہر میں جمعرات کے دن آنا ہونے والے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دعاؤں سے نوازنے کے لیے جمعرات کو یہ پروگرام کا اعلان کیا گیا. اچھا یہ 72 بچے جو حفظ کیے ہیں 40 حدیث تو ان کی قرآن اندازی کر کے یہ 3 بچوں کو نکالے ان میں سے ہے نا. ہاں امتحان وغیرہ تو نہیں ہوا تھا نا. ان کے امتحان ہوئے. ہاں 72 کے بچے جو تھے ہاں وہ سب کے سب اعلیٰ درجے میں پاس ہوئے. ہاں اب سب نہیں بیچ سکتے. ہاں تو صرف ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ 72 میں جس کی قسمت جگمگا جائے تو یہ 3 بچے نکالے. ٹھیک ایسا امتحان سب کے ہوئے. نام بتا دیتے آپ کا تعارف کرا دیتے قاری صاحب بتا دو سب. میرا نام محمد عابد ثقلینی ہے. میں اہل سنت ریسرچ سینٹر میں ایک دائی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں اور بمبئی سے آیا ہوں خاص آج اس میٹنگ کے لیے. یہ ہمارے مفتی عارف حسین صاحب اشرفی جامعی جنہوں نے بچوں کا باقاعدہ بچوں کو پڑھایا ہے علم یہ جو حدیث کا جو کورس پڑھایا ہے اور ان کا بڑا حصہ رہا ہے. مفتی افتخار جامعی صاحب مفتی صاحب کو پہچانتے ہیں. حاجی زیر احمد اشرفی صاحب اشرفیہ فاؤنڈیشن محمد مصطفیٰ صاحب حافظ عبدالرحمان اشرفی صاحب انہوں نے اہل سنت ریسرچ سینٹر کے سینٹر سے کام کیا اور ناظم اعلیٰ علی محمد شاہ محمد اشرفی صاحب ناظم اعلیٰ علی محمد شمشید اشرفی صاحب دارالعلوم مصطفیٰ پہنچے گی تو زیادہ سے زیادہ لوگ سینٹر سے جڑیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ ہم تو اس کے ذریعے آخری پیغام میں دینا چاہوں گا کہ کام بہت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جڑیں. جب بچے جڑیں گے قوم کے لوگ جڑیں گے تو انشاءاللہ کام کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. اور بھی بہت سے پروگرام ہیں. بچے آئیں آگے بڑھیں اپنے دینی علوم کو سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک نے چاہا تو مجھے امید ہے کہ جیسے ان 3 بچوں کے جو ہے وہ قسمت جگمگائی ہے
امید ہے کہ آپ کو بھی موقع ملے اور آپ بھی حرمین کی حاضری کے لیے روانہ ہو. اہل سنت ریسرچ سینٹر اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. ہاں ہاں چلیے. میرا نام محمد حسین شکیل احمد ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 3 حدیث کورس کے میرے 40 حدیث پوری مکمل یاد کر اور تقریر سنایا. امتحان میں پاس ہوا. عمرہ کے لیے آپ جانے والے ہیں, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. انشاءاللہ جمعرات کے دن. اور طلبہ کو آپ کیا پیغام دیں گے, اور آپ کے جو اساتذہ تھے اس کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ انہیں بھی اس میں حصہ لینا چاہیے. اور پروگرام کون سا تھا, پوری چیزیں ایسا؟ میرا نام محمد راشد محمد شاہد ہے. الحمدللہ 3.5 سال کا اہل سنت ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام جو حفظ حدیث کورس کا پروگرام ہوا, اس میں بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن دادی کے ذریعے ہم تینوں کا نام آیا اور بدست حضور قائد ملت کے ذریعے ہم تینوں کو عمرہ ٹکٹ دیا گیا. اس میں ہم اہل سنت ریسرچ سینٹر کے تمام ہی ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اہل سنت ریسرچ سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے.